بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب رات کا وقت تھا، تمام لوگ محض استراحت تھے، صرف پہرے دار اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت بھی تمام دن کی مصروفیت سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اپنے عالی شان محل میں انتہائی اعلیٰ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا، مگر جب اس نے انتہائی غور اور سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازماً کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہر رہا ہے۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو تمام حفاظتی احصار توڑ کر اس قدر جرأت و جسارت کے ساتھ اس کے خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے؟ بادشاہ نے اسی وقت اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ بادشاہ کے لہجے کی تلخی کو سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، فرمائیے رات کے ان سکون آمیز لمحات میں کس چیز نے آپ کو بے سکون کیا؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بادشاہ نے گرجدار لہجے میں کہا، اتنی رات گئے شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے؟ خبر لو اور فوراً مجھے اطلاع دو۔ جس کسی نے بھی یہ جرأت کی ہے آج وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف باغم دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر شخص پریشان ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیوں کر ہوا؟ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ شاہی محل کے تمام کارندے، حفاظتی دستے اور خدمت گار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بے فکری کے ساتھ بادشاہ کے کمرے کی چھت پر ٹہر رہا ہے، جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے۔ سیکورٹی گارڈز کے عملے نے فوراً ہی اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ غصے میں تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا۔ وہ تو انتہائی متمل اور بردبار تھا، مگر یہ واقعہ واقعی نہ ہونی تھا۔ اسی غیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کی بات ہے، ان کی خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے تم میرے ان سوالوں کے جواب دو۔ اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت اور گرجدار لہجے کے باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی، خوف یا گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر انتہائی دلجمی، شائستگی اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ معظم، میں کوئی قاتل، ڈاکو یا چور نہیں، اور نہ ہی کسی سازش کے تحت کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس اونٹ کو تمام آبادی، جنگل، کھلیانوں اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کونا کونا چھان مارا ہے مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخرکار اس نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی محل میں جا پہنچا ہو۔ میں نے اسے شاہی محل میں بھی نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر ہی ہو، اسی لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس مجذوب نما شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا، بلکہ تیزی اور تلخی کی آخری حدودوں کو چھونے لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے۔ بالآخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں کہ یہ شاہی محل ہے؟ یہ کوئی جنگل، صحرا یا کھیت نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی چوراہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو۔ اس مجذوب نما شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ ذی وقار، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت ذوق و شوق ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے، مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم و قداس بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو رتجگے میں بدلنا پڑتا ہے، تب کہیں خدا کا کرب حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے قلب و ذہن میں ایک تلاطم بپا ہوا۔ اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا
بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، اس شخص نے بات کھری بھی کی ہے اور بہت بڑی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی توقیر و تعظیم اور تکریم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا، مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے تمام رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔